پہاڑی سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے کہ یہاں سے دشمن نہ آئے، دشمن حملہ نہ کرے۔ حضور سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، یہ دو صحابی ہیں، انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا۔ حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہمیں دونوں کو نیند نہ آ جائے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں سوتا ہوں، آپ آدھی رات کا پہرا دیں، اور آدھی رات جب گزر جائے گی پھر آپ سو جانا، پھر میں پہرا دوں گا۔ اب ایک صحابیوں میں سے حضرت عمار بن یاسر سو گئے، حضرت عباد بن بشر پہرے کے لیے بیٹھ گئے۔ آگے جو بات میں یہ قرآن کی بات کروں گا تو قرآن کی محفل ہے، تو وہ پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب دل کے اندر یہ خیال آیا، سوچ آئی کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ یہاں ایسے بیٹھا رہوں گا، نماز شروع کروں گا اور نماز کے اندر اللہ کا قرآن بولو ذرا، اللہ کا قرآن شروع کر۔ اب جب انہوں نے تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور سورت کون سی پڑھی؟ فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن مجید شروع کیا تو سورت الرحمن شروع کی، سورت الرحمن کو شروع کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے، آواز بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، دشمن کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ دشمن کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پہنچی۔ دشمن کو پتہ چل گیا، وہاں سے پہاڑی سے دشمن آئے، اور وہاں دیکھا تو پہاڑی کے نیچے ایک انسان، ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ایک اکیلا رات کے اندھیرے کے اندر کھڑا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دشمن نے پہاڑی کے اوپر سے کھڑے ہو کر تیر چلانا شروع کر دیے، تیر مارنا شروع کر دیے۔ ادھر سے صحابی کہتے ہیں الرحمن، ادھر سینے کے اندر تیر لگتا ہے۔ بولے بھائی کیا لگتا ہے؟ اگر میں اور آپ نماز پڑھیں تھوڑی سی خالص ہونا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ایسے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی اگر نماز کے اندر آپ دونوں ہاتھ باندھے ہیں نا، اگر آپ نے دونوں چھوڑ دیے، خالص کرنا شروع کر دی تو آپ کی نماز گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے تو نماز ختم، فارغ۔ اگر زیادہ خالص ہو جسم کے اوپر تو 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ تھوڑا سا خالص کر سکتے ہیں بس۔ اگر بعض بندے کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے خالص شروع، دونوں نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض سجدہ کرتے ہیں دونوں پاؤں پر اٹھا دیتے ہیں، ان کی بھی نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب صحابی نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے دشمن نے تیر مارا، سینے کے اندر سیدھا، سینے کے اندر تیر لگا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے اور تیر مارا، توجہ ہے آپ کی، اور تیر مارا، سینے کے اندر لگا، پھر خون نکلنے لگا۔ دشمن تیر مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، لیکن نبی کے صحابی نے قرآن کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ مجھے تیر لگ رہے ہیں، میرا خون بہ رہا ہے، میرا خون نکل رہا ہے، میں ایسا کروں سلام پھیر دوں۔ نبی کے صحابی نے سلام نہیں پھیرا، قرآن پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا۔ ساتھ جو صحابی سوتا ہوا سویا
دشمن نے وار کر دیا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے، جلدی کر سلام پھیر، جلدی کر سلام پھیر۔ صحابی نے سلام پھیرا اور دوسرے صحابی کو کہا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تو مجھے نہ ہلاتا میری جان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، میں قرآن کو نہ چھوڑتا۔ میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن میں قرآن کو نہ چھوڑتا، قرآن کو پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا۔ وہ ایک مولوی سے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک حافظ صاحب کے رمضان کے اندر ان کی افطاری کرائی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ قاری حسن راجہ قاری اسماعیل سے بعد افطاری ہے آگا، جس طرح ایک ماہ کی افطاری ہماری منس بھوکے کے اندر ہوتی ہے، پہلے مل جاتی ہے۔ تو ایک حافظ صاحب نے افطاری کرائی ایک بندہ ہے، تو وہاں حافظ صاحب نے افطاری کی، پنکھا چلا دیا، اس میں گرمی ہوئی، جس وقت پنکھا چلایا تو الماری کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے، الماری کے اندر پیسے رکھے تو وہ اڑ کر نیچے گر گئے، جو میزبان تھا وہ باہر چلا گیا، اب حافظ صاحب جو قاری صاحب تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بس آخری بات توجہ